کہ شادی پہلے ہی قسمت میں لکھی جا چکی ہے یا اس میں آزادی موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج 8 دسمبر 2023 اور آج ہمارا 12واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ کچھ ایسا تھا کہ کیا میرج، شادی جون سی ہے، انگریزی میں سوال تھا، از میرج پری ڈیسٹینڈ بائی اللہ اور اٹ از اے فری ول، کہ شادی پہلے ہی قسمت میں لکھی جا چکی ہے یا اس میں آزادی موجود ہے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ کئی سوالوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ اس کو یا تو کلیریفائی زیادہ کرنا چاہیے، یا سوال سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس اور چیز کی، یعنی کہ سوال سے ہٹ کے بھی کس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ضرورت ہے۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوال کا جواب مل جائے۔ جب تھوڑا چھوٹا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر 5-7 سوال اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو 2 ورڈز ہیں، پری ڈیسٹینڈ، یعنی کہ پری ڈیسٹینیشن جسے آپ کہتے ہیں، قدر جسے کہتے ہیں، اور دوسرا فری ول۔ اگر یہ بات دونوں چیزوں کا صحیح کانسیپٹ کلیئر ہو تو پھر سوال بنتا ہی نہیں، پھر سوال کا جواب خود ہی موجود ہے۔ لیکن اس سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ جو 2 ورڈز لکھے گئے ہیں، پری ڈیسٹینیشن اور فری ول، یہ کلیئر نہیں ہے۔ تو پہلا سوال اس میں سے ایسا بناتے ہیں کہ جی پری ڈیسٹینیشن ہے کیا، یعنی کہ قدر کیا ہے، قسمت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جی قرآن پاک میں سورۃ حج 22 نمبر سورت میں 70 نمبر آیت، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی مسلمان کسی کا فیتھ مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہم پری ڈیسٹینیشن کے اوپر یقین نہ کریں۔ اس کے اوپر کافی حدیث ہیں، میں نے کئی ایک آدھے پروگرام میں پہلے بھی ایک حدیث سنائی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہونے سے پہلے اس کی قسمت اس کے گلے میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ اگر یہ کلیئر ہے، اسی طریقے سے ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، سیدنا عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا ہے وہ مل نہیں سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھا، پھر اس سے فرمایا کہ لکھو۔ اس نے کہا، ہے میرے رب، کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قیامت قائم ہونے تک کی ہر چیز کی تقدیر لکھ دو۔ اے میرے بیٹے، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پہ مر گیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص مقدر پہ، قدر پہ یا پری ڈیسٹینیشن پہ یقین نہیں رکھتا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ جی کوئی بھی مسلمان پری ڈیسٹینیشن کو ریفیوز نہیں کر سکتا، ریفیوٹ نہیں کر سکتا، اس پہ جھگڑ نہیں سکتا۔ کوسچن جہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں، پری ڈیسٹینیشن کی انڈرسٹینڈنگ سے ایشو شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر تو پری ڈیسٹینیشن، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پری ڈیسٹینیشن جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہونا ہے، اور اگر وہ ہونا ہے تو پھر بھائی اس کا مطلب ہے کہ پھر میرے اختیار ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اگر میرے پاس کسی چیز کا کنٹرول ہی نہیں ہے اور سب کچھ لکھا ہوا ہے اور میں اس بڑی فلم کے اندر ایک کردار ہوں اور ڈائریکٹر نے سارا کچھ لکھ دیا ہے، تو پھر میرا تو اس پہ کوئی لائف پہ کنٹرول نہیں ہے۔ جب لائف پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر میری پکڑ کس چیز پہ ہے؟ پھر سزا اور جزا کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ اس طرح کے سوال بھی آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر ہم نے پری ڈیسٹینیشن کو اس طرح سے سمجھ لیا تو پھر یہ سوال آئیں گے کہ اگر سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے اور میری اختیار ہی کوئی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، تو پھر پکڑ کیوں ہے؟ پھر سزا اور جزا کا کانسیپٹ کیا ہے؟
پری ڈیسٹینیشن میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایشو صرف انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی ایک اور آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورۃ انفال میں بھی ہے، سورۃ رعد میں بھی ہے کہ اللہ نہیں بدلتا لوگوں کی قسمت کو، ان اللہ بے شک اللہ یغیر ما بقوم کسی شخص قوم فرد کی حالت کو نہیں بدلتا، حتیٰ جب تک کہ یغیر وہ خود نہ بدلے ما بانفسہم جو اس کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حالت بدلنے کا مطلب پھر وہی ہو گیا کہ اندر سے کچھ بدلے گا تو حالت بھی، تقدیر بھی بدل جائے گی۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جناب پری ڈیسٹینیشن تو ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن پری ڈیسٹینیشن کے معنی کے اوپر ایشو ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کو آسان سمجھانے کے لیے، ہم جب ایف سی کالج میں تھے نا اس زمانے میں، اب ہمارے جب دور تھا نا تو اس وقت ہم تو اپنے آپ کو بڑا بولا کہتے ہوتے ہیں، آج کل کے دور کے بچوں سے مقابلہ کریں نا تو ہمارے زمانے کے لوگ بچے، آپ کو سوچیں نہ اس وقت انٹرنیٹ تھا، نہ میڈیا تھا، نہ ٹیلی ویژن پہ اتنا ہوتا تھا، ایسی کھیلیں کرتے رہتے تھے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا، ہمیں یاد نہیں ایف سی کالج تھا کہ سینٹر ماڈل تھا، اسی ٹائم کی بات ہے۔ تو وہ اس زمانے میں نا وہ کھیل کرتے ہوتے تھے، وہ کہتا تھا اچھا یہ چیزیں ہیں اس پہ لکھو، یہ نا 10 15 20 چیزیں آپ کو دکھائی اس نے کہا لکھو تم ایک چیز اب اس میں سے سلیکٹ کر لو۔ کبھی وہ کرتب دکھاتا اور کہتا یہ اچھا یہ میں نے 6 چیزیں پکڑی، ان میں سے ایک چیز سلیکٹ کر لو۔ اچھا پھر جب آپ کو بتا دیتا تو ساتھ ہی کاغذ پہ کچھ لکھ کے نا رکھ دیتا۔ تو وہ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہو بھائی؟ وہ کہتا یہ میں نے لکھا ہے کہ تم کیا سلیکٹ کرو گے۔ یعنی کہ آپ سوچیں ہم اس کو کبھی جادو کہتے، کبھی ہمارے اندر کوسچن آتا کہ بھائی یہ جادوگر ہے، یہ تو کہیں ہمیں بھی نہ گناہ اس کا ملے، کبھی وہ لے کے یہ اس طرح کی کھیلیں لوگ کھیلا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی اس وقت کی نا بڑی ہوتی تھی، ایسی کھیلی ہوتی تھی۔ تو جی میں دیکھیں جادو کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کی سوچوں میں، میں جناب یہ کر لوں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی کانشیس ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ میں نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے، اور آپ جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے ایسی چیز اٹھاتے تھے، اچھا اب تو میں جناب اس کو غلط ثابت کروں گا کہ اس نے جو لکھا ہے وہ غلط۔ اور جب آپ چیز سلیکٹ کرتے تھے یا چیز لکھتے تھے یا بولتے تھے تو وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتی تھی جو اس نے لکھی ہوتی تھی۔ تو ہم اس کو جادو سمجھتے رہے۔ اچھا پھر یہاں تک کہ اس زمانے میں دو ہمارے دور کے جو علماء ہیں ماشاءاللہ، ایک ڈاکٹر طاہر قادری صاحب تھے، ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے، ایک ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو بھی بخشے۔ تو بڑی دھیمی طبیعت کے، بڑی اچھی طبیعت کے تھے وہ۔ تو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا ایک دفعہ ہم نے اسی ٹائم کے اندر ہی کہیں ہم نے ایک لیکچر سنا، سال 2 سال کے بعد، کوئی 3 سال کے بعد، انہوں نے کہا کہ میرے پاس، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ گورنمنٹ آفیسر بھی تھے، یعنی کہ پڑھاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے آپ سے کچھ کرنا ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر 10-12 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ایک چیز آپ اس میں سے سلیکٹ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک عالم کے سامنے کہتا، دفتر میں سے اٹھ کے شخص آ گیا، تو اس نے کہا جی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے کہا میں نے اس کو کہا کہ تم جناب دور ہو جاؤ، میں بالکل تمہارے اس طرح کی فضولیات میں نہیں پڑتا۔ اس نے کہا جی 1 منٹ تو مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے اس نے کہا جی دیکھیں یہ میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، اس پہ 12 14 16 جتنی 20 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ بھی لکھا ہوا، کتاب لکھا ہوا ہے، ٹیبل لکھا ہوا، کرسی لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہوں، آپ اس میں سے ایک سلیکٹ کریں۔ اور ساتھ ہی اس بندے نے نا کاغذ کے اوپر وہ لکھ کے نا رکھ دیا۔ یہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں وہ لکھ رہا ہوں جو بھی آپ نے بولنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں بڑا، اب یہ عالم دین ہے، کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بڑا سوچ سمجھ کے ایک چیز سلیکٹ کی اور میں نے لکھ دی۔ اب میں کہتا ہوں جب میں نے لکھی تو اس نے جب کاغذ اٹھایا وہی چیز تھی جو کہ میں نے لکھی۔
اب کہتے ہیں میں کبھی استغفار کروں کبھی نعوذ باللہ کروں، یہ کیا کام ہے؟ کہتے ہیں لیکن اس سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مجھے زندگی میں ایک بہت اہم سوال کا جواب مل گیا، اور وہ سوال کا جواب یہی ہے جو میں اس وقت آپ کو دے رہا ہوں۔ پری ڈیسٹینیشن کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی، ایک شخص جو خود مخلوق ہے، پیدا شدہ ہے، اگر وہ کسی جادو کے تحت یا کوئی علم لے لیتا ہے ایسا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو نہ پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اس دن یہ اندازہ ہوا کہ پری ڈیسٹینیشن یا قرآن پاک میں جو کہا اللہ نے سب کچھ لکھ کے رکھا ہوا، اس کے معنی کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے وہ اٹھایا، مجھ پہ کوئی جبر نہیں تھا، لیکن اس شخص کو اپنے نالج کے ساتھ یہ پتا تھا کہ میں نے کیا اٹھانا ہے، جو بھی تھا، نالج تھا، جادو تھا، جو بھی تھا، تو بھائی وہ تو خالق ہے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ لینا کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں اور کچھ نہ کروں کہ جی سب کچھ لکھ دیا گیا تو یہ غلط ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ آئیڈیل اگزامپل ہے۔ اس دن ہمیں جب یہ ہم نے واقعہ سنا، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، پتہ نہیں ٹی وی پہ سنا تھا کہ کہیں، یاد بھی نہیں، اب شاید ٹی وی پہ ہوتا تھا، بلیک اینڈ وائٹ، اس وقت ٹی وی چلتے ہوتے تھے۔ آپ سوچیں ہم اس وقت میٹرک میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوں گے، تو اس یعنی زمانے میں 16 17 18 سال کی عمر سے ہمیں ماشاء اللہ اب 60 سال کے ہو گئے ہیں، ہمارے دماغوں میں یہ بات نقش ہے کہ جی یہ کیا ہے۔ کبھی ہم اس کو کسی طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے۔ اکثر اوقات میں کہتا ہوں دیکھیں آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ایک شخص بہت اوپر ہیلی کاپٹر پہ اڑا ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ 2 میل کے بعد اس جگہ پہ گڑا ہے، آپ گر جائیں گے۔ وہ جو اوپر ہے ہیلی کاپٹر، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس طرف آ رہا ہے، یہ گر جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ تھوڑا سا بلندی پہ، اس کو جو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی طریقے سے وہ جو رب ہے، اس کو پتہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے، لیکن کرنا آپ نے ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر، پری ڈیسٹینیشن کے سوال کے اوپر لوگ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ آسان سی ایگزامپل دے دی۔ اس کے اوپر بحث نہیں کی جاتی، اس پہ ڈسکشنز نہیں کی جاتی، اس پہ مکالمے بازیاں نہیں کی جاتی۔ اس کو ایک ونس فار آل، ایک ایسی چیز ہے زندگی میں بار بار آنا ہے، بار بار آپ کو لوگوں نے کنفیوز کرنا۔ ایک ونس فار آل سمجھ لیں۔ ہمارے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں 17 سال 14 سال میں نے میٹرک کیا تھا، تو ایف ایس سی میں 15 16 سال کی عمر میں ہم ہوں گے۔ اس وقت سے ہمیں یہ بات پتہ ہے، اور زندگی میں کتنی چیزیں آئی ہوں گی جو اس ایک انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہ نقش تھی انڈرسٹینڈنگ، اس کی وجہ سے ہم نے صحیح فیصلے کیے ہوں گے، کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ تھی ونس فار آل۔ تو زندگی میں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں، بیسک سوال، جو آپ بچپن سے ہی سیدھے ونس فار آل سمجھ لیں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ڈسکشن نہیں کی جاتی، بحث نہیں کی جاتی، بار بار چسکے نہیں لیے جاتے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، اس وقت ہم سب تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ آپ غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور ایسا نظر آنے لگا گویا آپ کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے، اتنا سرخ ہو گیا غصے سے آپ کا چہرہ۔ کیونکہ کیا ہو رہا تھا؟ قسمت کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، یا میں اس واسطے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ بے شک تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں جب انہوں نے اس مسئلے میں بحث و مباحثہ کیا۔ یہ جو ہم کوسچننگ کرتے ہیں نا، ہر چیز کے اوپر ایک ڈسکشن بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے جتنا بتا دیا نا اتنا بس کافی ہے آپ کے لیے، اس پہ زیادہ بحث کرنا پسند ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ بحث و مباحثہ تو آپ نے آگے سے فرمایا جب انہوں نے اس سلسلے میں بحث و مباحثہ کیا تو تم سے پہلے امتیں ہلاک ہو گئی، میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ اس مسئلے میں بحث و مباحثہ نہ کیا کرو۔ اس پہ بیٹھ کے اچھا جی پھر
ایک آدمی آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہے، اس کے بعد آپ اس سے کراس کوشچننگ کر رہے ہیں، پھر وہ آگے سے اگلی ایکسپلینیشن دے رہا ہے، پھر وہ کراس کوشچننگ ہو رہی ہے. تو اس سے منع فرمایا گیا ہے، اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے کہ بھائی ان چیزوں کے اوپر بحث نہیں کرتے، ونس فار آل انڈرسٹینڈ کریں اینڈ لیٹ اٹ گو. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اس کو سب پتہ ہے، کرنا میں نے ہے، اپنی مرضی سے کرنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے نالج کی وجہ سے یہ پتہ ہے کہ میں کیا کروں گا، میں نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں پہ کیا کرنا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے. دیٹ از وٹ پری ڈیسٹینیشن از. تو اس لیے اب آپ اس کو اپنی شادی کے سوال سے ملائیں کہ اگر پری ڈیسٹینیشن ہے، کرنا آپ نے ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے پہلے سوال کا جواب جس کو آپ نے پری ڈیسٹینیشن کہا. جزاک اللہ.